أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. My dear students, Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 9 of the subject Research Methods in Business. Hope you are all doing well and in good health. I am your companion Abdul Hasib Tahir for the learning and sharing journey under the instructions of Southern Business School ISP Multan. Dear students, research کے حوالے سے ہم اب تک 8 سیشنز جو ہیں وہ سکسیسفلی کنڈکٹ کر چکے ہیں. ان 8 سیشنز میں ہم نے کسی حد تک تھیوریٹیکل اور کسی حد تک پریکٹیکل پوائنٹ آف ویوز کو ٹچ کرنے کی کوشش کی ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اگین ہمارا چیپٹر نمبر 6 سے ہے. ہمارا چیپٹر نمبر 6 جو ہے یہ ہماری ریکمینڈڈ بک میں 95 پیج پہ ہے اور ٹاپک اس کا ایلیمنٹس آف ریسرچ ڈیزائن. بیسیکلی ایک ریسرچ جو ہے ریسرچ ڈیزائن وہ کیسا ہو سکتا ہے, کیا اس میں ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں, وہ یہاں پہ میجر جو ہے نا وہ شیئر کیے گئے ہیں. ریسرچ کی اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں, ایک ریسرچر کا انٹرفیئرنس جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے اسٹڈی کے حوالے سے, کتنا ان ڈیپتھ کام کرنا چاہ رہا ہے, اسٹڈی کی سیٹنگز ہو سکتی ہیں, یونٹ آف انالیسز ہو سکتا ہے, کتنے ٹائم میں وہ اسٹڈی کمپلیٹ ہوگی وہ ٹائم ہو سکتا ہے. یہ بیسیکلی جو ہے وہ 5 چیزیں ہم آج کے لیکچر میں جو ہے نا وہ دیکھیں گے. اس ٹوٹل کا جو ہمارے پاس ایک آرگنائزیشن ملتی ہے وہ ہماری کچھ اس پکچر میں ہے. ہم اپنی ڈیٹا کلیکشن, سیمپلنگ, میجرمنٹ اور انہی کے پیرالل ریسرچ ڈیزائن اور یعنی یہ سارے ایکٹیویٹیز جو ہیں ریسرچ ڈیزائن اور ریسرچ کا انٹرفیئرنس اور اسٹڈی کی سیٹنگ, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی میں جو ہم سرچ آؤٹ کریں گے, اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے, اور سیم یہ جو ہے وہ آپ کو چارٹ جو ہے فگر جو ہے یہ وہاں پہ بک میں بھی موجود ہے. تو خیر یہاں آپ کو صرف بتانے کا مقصد ایک سٹارٹ میں سمری پرووائڈ کرنا تھا. تو جیسے میں نے آپ سے عرض کی ہمارا یہ لیکچر جو ہے وہ چیپٹر نمبر 6 پر مبنی ہوگا جو کہ ایلیمنٹس آف ریسرچ ڈیزائن ہے. ریسرچ ڈیزائن کیا ہوتا ہے؟ ریسرچ ڈیزائن از اے بلو پرنٹ اور پلان فار دا کلیکشن, میجرمنٹ اینڈ انالیسز آف ڈیٹا کریٹڈ ٹو آنسر یور ریسرچ کوشچن. میں نے آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا, شیئر کیا تھا. ریسرچ ڈیزائن ہو یا ہمارا تھیوریٹیکل فریم ورک کو کمپلیٹ کرنے کا جو ہمارا پلان ہوتا ہے وہ ریسرچ ڈیزائن کہلاتا ہے. تو اس ریسرچ ڈیزائن میں ایک قسم کا نا ٹوٹل ہم پلان تیار کرتے ہیں, کیا کیا کہ ہم کہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے, اس کو کس طریقوں سے کن اعداد و شمار پر اس کو میئر کریں گے, اس کو پھر انالائز کیسے کریں گے اور اپنے متعلقہ جو کویشچن ہے اس کے آنسر تک ہم کیسے پہنچیں گے. یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ ہماری ریسرچ ڈیزائن کا حصہ ہوتی ہیں. ابھی جو بات ہوئی تھی وہ پکچر یہاں پہ موجود ہے. ٹھیک ہے, اس میں اب پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ریسرچ اسٹریٹجیز کا ہے. ریسرچ اسٹریٹجیز کیا ہوتی ہیں؟ ریسرچ اسٹریٹجی سے مراد ہماری ریسرچ کرنے کی ایک پلان جو ہے, پلان آف ایکشن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ریسرچ اسٹریٹجیز. اور اس میں جو میجر چیزیں آتی ہیں وہ ہمارے ایکسپیریمنٹس ہیں, سروے ریسرچ, آبزرویشن ہے, کیس اسٹڈیز ہے, گراؤنڈڈ تھیوریز ہیں, ایکشن ریسرچ ہے اور مکس میتھڈز ہیں ان میں سے, یعنی کہ مکس میتھڈ جو ہیں. اس کے بعد فردر ہم یہ پڑھیں گے. ابھی ہم ریسرچ اسٹریٹجیز کو جو ہے نا وہ ان ڈیپتھ دیکھتے ہیں. پہلے ایکسپیریمنٹس جیسے ہمارے لیب میں ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں, جیسے ہمارے فیلڈ میں ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں. تو پہلا ریسرچ ڈیزائن کا جو ایک میتھڈ ہو سکتا ہے اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ ہماری ریسرچ کی اسٹریٹجی کون سی جا رہی ہے,
وہ ایکسپیریمنٹ. ٹھیک ہے جی. تو ایکسپیریمنٹ ڈیزائن جو ہے وہ پہلا ہے. تو ہم مختلف ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں. یہ نیچرل سائنسز میں ہمارے پاس ہوتے ہیں اور بایولوجیکل لائک جس طرح ہے بایولوجیکل یا فزکس کیمسٹری وغیرہ, تو یہ ایکسپیریمنٹس ان میں ہوتے ہیں. ہاں پروڈکٹیوٹی وغیرہ چیک کرنی ہو, ہم نے اپنے امپلائیز کا بیہیویئر چیک کرنا ہو, تو ان کے لیے بھی ایکسپیریمنٹس کنڈکٹ کروائے جا سکتے ہیں. لیکن وہ ان ریئل پھر جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے مینیج کرنا. سیکنڈ ہے ہمارا سروے ریسرچ. سروے ریسرچ کیا ہوتا ہے؟ سروے ریسرچ ایک کوئی بھی سوال نامہ لے لینا, کوئی کویشچنیئر لے لینا, اور جو ڈیزائرڈ ہمارے لوگ ہیں, جو رسپونڈنٹس ہیں, جو کہ جن پر ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں, ان تک لے کے اس کو پہنچ جانا اور پھر ان سے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا. یہ ایک سروے کا سسٹم کہلاتا ہے, یا سروے ریسرچ کہلاتی ہے. آپ کے کلاس فیلوز اکثر جو ہے نا وہ آپ کے پاس کویشچنیئرز لے کے آتے ہیں. یہ بھی سروے ریسرچ کا ایک میتھڈ ہے. آپ بس اسٹینڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں, وہاں پہ کوئی آتا ہے, آپ سے کوئی ڈیٹا لینا شروع کر دیتا ہے, پروڈکٹ کے حوالے سے آپ کو بتانا شروع کر دیتا ہے. یہ بھی سروے ریسرچ ہے. گھروں میں یہ جو اکثر ویوز وغیرہ لینے یا کچھ چیزیں بیچنے کے لیے آ جاتے ہیں, وہ بھی سروے ریسرچ ہے. تو یہ بیسیکلی سارے کے سارے جو ہے نا وہ سروے ریسرچ کی ایگزامپلز ہیں. اس کے بعد ایتھنوگرافی ہے. ایتھنوگرافی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کلوزلی لوگوں کی لائف کو جو ہے نا وہ آبزرو کرتے ہیں اور ان کو ریکارڈ کرتے ہیں, اور ان کو اپنے جو ہے نا ایکٹیویٹیز جن کو اسٹڈی کرنا ہے, ان ایکٹیویٹیز کو ان سے سر انجام کرواتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ جغرافک چینل میں جو ہے نا وہ دوسرے کسی قبیلے وغیرہ کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں, جا کے وہاں پہ کے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ مل جل کے کو مہینہ 2 مہینے سال رہتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی وہ ایتھنوگرافی ہی ہوتی ہے, جس میں کہ وہ پرسن ایک کلوزلی آبزرو کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ایتھنوگرافی جو ہے یہ جو کرنے والا پرسن ہے وہ ایتھنوگرافر کہلاتا ہے, اور یہ مور اسپیسیفک ہوتی ہے کیونکہ ڈیٹا کلیکشن میتھڈ جو ہے نا اس میں سب سے ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور وہ اپنے طور پہ جو ہے نا وہ وہاں پہ موجود لوگوں سے ایگزیکٹ وے میں جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے, جو بھی اس کا ایتھنوگرافر ہوتا ہے, یعنی اس کو ریکارڈ کرنے والا جو ہوتا ہے. اور اس میں پرسنل پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ نہیں ریکارڈ کیا جاتا, صرف اوریجنل بات جو ہے اسی کو ہی دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کیس اسٹڈی. کیس اسٹڈی جو ہے وہ بھی ایتھنوگرافی کی طرح ہی ہے, لیکن کیس اسٹڈی میں ہم کوئی نہ کوئی پروڈکٹیوٹی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. ہم کوئی نہ کوئی چیزیں جو ہے نا وہ ان ریئل سینس جو ہے نا ان کو اڈاپٹ کرنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اور نیکسٹ ہمارا جو پورشن ہے کیس اسٹڈی کے بعد وہ ہے گراؤنڈڈ تھیوری. گراؤنڈڈ تھیوری سے مراد بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو ہے نا ایک تھیوریز ان سے اپنا ڈیٹا جو ہے وہ جب اخذ کرتے ہیں, ہمارا ایک سسٹمیٹک پروسیجر ہوتا ہے جس کے تحت ہم اپنے گیون ڈیٹا میں سے جو ہے نا وہ اپنی تھیوریز نکالتے ہیں, اور بیسیکلی اسی کو ہی ہم جو ہے نا وہ فوکس کرتے ہیں اور ہماری وہی فائنلائزیشن ہوتی ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا وہ ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی تھیوریٹیکل سیمپلنگ, ہم اپنی کوڈنگ, ہم اپنے کمپیریزنس, ان سب کو جو ہے نا وہ ایک لاجیکل وے میں لے کے چلتے ہیں, اور اسی کے تحت ہم بیسیکلی جو ہے وہ پروسیجر ہے کہ جس کے تھرو ہم اپنی تھیوری کو پروو کرتے ہیں یا سامنے لے کے آتے ہیں, ڈرائیو کرتے ہیں. اس کے بعد ہے ایکشن ریسرچ. ایکشن ریسرچ جو ہے نا یہ بھی ایک پلانڈ چینج ہے, جس میں کہ کوئی بھی ایک ہمارا آرگنائزیشن جو ہے وہ آرگنائزیشن جو بھی اپنا کوئی چینج لانا چاہتی ہے اپنے آپ میں,
تو اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے جو کنسلٹنٹس کی ٹیم ہے وہ ایک قسم کے جو ہے نا ایک پلانڈ چینجز کا تعین کرتے ہیں، اور انہی کے تحت جو ہے نا وہ فائنل چیزوں تک پہنچا جاتا ہے۔ تو یہ ہماری ایکشن ریسرچ ہوتی ہے، جس میں کہ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ہم گیدر کرتے ہیں ڈیٹا کہ ہمارا کون سے پرابلمس کے لیے کون سا سلوشن یا کس طرح سلوشن جو ہے نا وہ نکالا جا سکے گا، اور اس کو کیسے مینٹین پھر کیا جائے گا، اور کس طرح ہم اپنی امپلیمنٹیشن کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جو چیزیں ہیں یہ ہمارے ریسرچ اسٹریٹجی کا جو ہے نا وہ حصہ تھی۔ اب ہمارا جو اس کا سیکنڈ ایلیمنٹ آ رہا ہے ایلیمنٹس آف ریسرچ ڈیزائن میں، پہلا ریسرچ اسٹریٹجی کا تھا، اور دوسرا ایکسٹینٹ آف ریسرچ انٹرفیئرنس ود دی اسٹڈی۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے دا ایکسٹینٹ آف انٹرفیئرنس بائی دا ریسرچر ہیز ڈائریکٹ بیئرنگ آن ویدر دا اسٹڈی انڈرٹیکن از کوریلیشنل اور کیجول۔ ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ اسٹڈی میں موجود جو ویریبلز ہیں، جو اسٹڈی میں موجود چیزیں ہیں، ان کا آپس میں انٹرفیئرنس جو ہے، کنیکشن جو ہے وہ کیسا ہے، وہ کو ریلیشنل ہے یا کیجول ہے، یعنی وہ کاز اینڈ افیکٹ رکھتے ہیں یا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ لنک رکھتے ہیں۔ ہم نے اس کو پہلے بھی جو ہے وہ کافی ڈیٹیل میں اس چیز کو جو ہے وہ سرچ اسٹڈی کیا تھا۔ جو کوریشنل اسٹڈی ہوتی ہے ڈسکرپٹیو ہوتی ہے نیچر وائز، اور ایک ڈسکرپشن ٹائپ ہم اس کو جو ہے نا وہ لکھتے ہیں، ایک خاص اس کا جو ہے نا وہ فلو ہوتا ہے، اور جہاں اس کوریلیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور سمٹمز ایڈ ہو رہی ہیں، اس کے کاز اینڈ افیکٹ کی طرف جو ہے نا وہ ڈاٹا جا رہا ہے، تو وہاں پہ ہماری وہ اسٹڈیز کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کی طرف آ جاتی ہیں، اور یہاں پہ ہوتا ہے ایک چانس کہ ہمارے جو ریسرچرز ہیں وہ کسی طور یا کسی طریقے سے اس کو مینیپولیٹ کر سکتے ہوں اسٹڈی کو۔ تو اس میں مینیپولیشن جو ہے نا وہ اسٹڈی کی ہو سکتی ہے، یعنی جو مینیپولیشن کیا ہوگی کہ ہمارا جو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، جو کہ ہمارا مقصود ہوتا ہے، جو کہ ریزلٹس ہمارے ہوتے ہیں، ہم ان کو جو ہے نا پازیٹیو لانے کے لیے جو پورے پروسیس میں کچھ نہ کچھ اس کی کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپس میں جو ہے نا اس کو چینج کر سکتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ تبدیل کی جا سکتی ہیں۔ یہاں پہ ایک ایگزامپل موجود ہے، آپ اس کو اسٹڈی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو اس کی جو ہے نا وہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو سکے۔ جو تیسری اہم بات ہے وہ ہے اسٹڈی سیٹنگ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگین ہمارے ریسرچ ڈیزائن ایلیمنٹ میں جو ہے نا وہ بہت اہمیت کی حامل ہے کہ ہم کون سی اسٹڈی جو ہے نا وہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہماری اسٹڈی سیٹنگ جو ہے نا وہ کون سی ہو۔ اس میں دو ورڈز جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، کنٹروائڈ اینڈ نان کنٹروائڈ۔ نان کنٹروائڈ کو یہاں جو ڈسکرائب کیا گیا ہے سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ ہمارا نیچرل انوائرمنٹ جس میں کہ ہم چینجز نہیں کر سکتے ہیں، اور کنٹروائڈ ہمارا وہ انوائرمنٹ ہوتا ہے جو کہ آرٹیفیشل ہوتا ہے، جس میں کہ کچھ چینجز ہم کر سکتے ہیں، جیسے ہماری لیبارٹری وغیرہ ہے۔ تو اس میں جو ہے نا وہ سیٹنگ جو ورڈ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری اس کو کرنے کی جو میتھڈ ہے، جو طریقہ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو نان کنٹرائیوائڈ سیٹنگ سے مراد ہمارا یہ ہے کہ ہماری ایسا طریقہ کار، ایسا انوائرمنٹ جو کہ نیچرل ہو، فیلڈ اسٹڈی کی طرح، جس میں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جیسا فیلڈ میں موجود ہوگا ہم اس کو ویسے ہی دیکھ رہے ہوں گے، اور اسی میں ہی ہم اپنے ایکسپیریمنٹس کر رہے ہوں گے۔ اور کنٹروائڈ سیٹنگ مطلب جو ہے نا وہ ہماری
لیب ایکسپیریمنٹس کے طور پر جو ہے نا وہ ریفر کیے جاتے ہیں. تو ہماری جو ایکسپلوریٹری اور ڈسکرپٹیو جو کو ریلیشنل اسٹڈیز ہوتی ہیں یہ زیادہ تر نان کنٹروورڈ سیٹنگس میں ہوتی ہیں، یعنی ہماری ایسی سیٹنگس جو کہ ایک نیچرل انوائرمنٹ میں ہے. اور جب ہم کیجول یا کاز اینڈ افیکٹ والی کی بات کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی ہماری لیب سیٹنگ میں ہوتی ہیں کہ ایک چیز کا دوسری چیز پہ کیا اثر ہے، ایک پوائنٹ کا دوسرا ایک پوائنٹ میں دوسرے پوائنٹ کو ایڈ کریں تب کیا اثر ہوگا. تو یہ ہماری لیب سیٹنگ ہوتی ہیں، لیب کے انوائرمنٹ میں جو ہے نا وہ اس کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ اس طرح نان کنٹروورڈ اور کنٹروورڈ سیٹنگ جو ہے نا وہ ہماری دو ہو سکتی ہیں. یعنی ہم یہ چوز کرتے ہیں کہ ہماری اسٹڈی جو ہے وہ فیلڈ اسٹڈی ہوگی ہماری نیچرل انوائرمنٹ کے مطابق، یا کہ وہ ہماری لیب اسٹڈی ہوگی جو کہ کنٹرول انوائرمنٹس ہو گئے، کیجول جو ہے نا کیجول کاز اینڈ افیکٹ طریقے کی اسٹڈیز ہوں گی اور ان کو دیکھا جائے گا. تو یہ دونوں کے حوالے سے جو ہے نا وہ چیزیں ہیں. اگین یہاں پہ ایک ایگزامپل کے طور پر لمبی چوڑی ڈیٹیل جو ہے وہ دی گئی ہے، اس کو لازمی آپ جو ہے نا وہ سرچ کیجیے گا. اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے یونٹ آف انالیسس، کہ ہم جو بھی اپنی اسٹڈی کرنی چاہ رہے ہیں اس کا یونٹ آف انالیسس کیا ہوگا. ہمارا جو ڈیٹا ہم کلیکٹ کریں گے یا ہمارا جو یونٹ آف اسٹڈی ہے وہ کیا ہوگا. وہ انڈیویجولز ہیں، اکیلا فردن لوگ ہیں، وہ کوئی گروپ میں موجود ہیں، وہ کسی آرگنائزیشنز کے تحت ہیں. کم فلاں ایفیکٹ جو ہے وہ دیکھنا چاہیں کہ آرگنائزیشن پرفارمنس پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، تو اس صورت میں پوری آرگنائزیشن کا ڈیٹا جو ہے وہ کسی ایک فرد کو ایک قسم کا ریپریزنٹ کر رہا ہوگا. یا ہم ایسے ہی کسی کلچر کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا کسی ایک جو پوائنٹ ہے وہ ہمارے پورے کلچر پر جو ہے نا وہ کس طرح سے انداز ہوتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس میں دیکھی جاتی ہیں یونٹ آف انالیسس میں، کہ ہمارا رزلٹنٹ فیکٹر جو ہے، ہمارے جو انالیسز ہیں وہ کن لوگوں پر ہوں گے. ہمارا وہ فردن لوگ ہیں ہماری اسٹڈی کا حصہ، گروپس ہیں، ٹیم ورک ہے، آرگنائزیشن ہے، کلچر ہے، ڈے ایڈز ہیں، یعنی دو یا دو سے زیادہ لوگوں کا اکٹھ. ٹھیک ہے نا. تو مختلف پرسپیکٹو سے ان چیزوں کو جو ہے نا وہ یونٹ آف انالیسز تصور کیا جاتا ہے کہ کون سا یونٹ آف انالیسز ہوگا. اس کی بھی اگین لمبی چوڑی ڈسکرپشن اور یہاں پہ ایگزامپل جو ہے نا وہ موجود ہے، آپ اس کو بھی لازمی جو ہے نا وہ دیکھ لیجیے گا. آخری ایک پوائنٹ جو کہ بہت اہم ہے وہ ہے ٹائم ہاریزون، کہ ہم کس ٹائم کو جو ہے نا ہم اپنی اس ریسرچ سیٹنگز میں، ہم اپنے ریسرچ ڈیزائن میں ہم کون سے ٹائم کو جو ہے نا وہ میئر کریں گے. کراس سیکشنل ہے اور دوسرا لانگیٹیوڈنل اسٹڈی ہے. کراس سیکشنل آپ جیسے دو انگلیوں سے ہم کراس بنا لیں یا ہم وائٹ بورڈ پر جو ہے نا وہ کراس بنا لیں، تو اس سے مراد آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ٹھہراؤ ہے، ایک جگہ ٹکا ہوا ہے، یا ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پر وہ آپس میں مل رہے ہیں دونوں نشان جو ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے صرف یاد رکھنے کے لیے میں بالکل لوکل ٹرم میں بتا رہا ہوں، ادروائز اس کا تھیوری کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے. تو کراس سیکشنل اسٹڈی ایسی اسٹڈی ہوتی ہے جس میں ہم اپنا کسی ایک شوٹ میں، کسی ایک پوائنٹ پر ہم اپنا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں جس سے ہم اس سے صرف ایک بار ہی ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، دوبارہ اس سے ڈیٹا کلیکٹ نہیں کرتے. سپوز ہم کہتے ہیں جی کہ ہم نے فلاں انڈسٹری پر ریسرچ کرنی ہے، اس کے 20 لوگوں پر اسٹڈی کرنی ہے. اب ان 20 لوگوں کو ایک وقت سے مراد 1 منٹ والا وقت نہیں ہوگا، وہ ایک وقت 1 ہفتہ ہو سکتا ہے، 10 دن ہو سکتے ہیں. ہم ونس اپنی پوری اسٹڈی میں، اپنی پوری ریسرچ میں ونس ایک وقت صرف
ان کے ساتھ رابطہ کریں گے، صرف ایک ہی دفعہ ان کا کنیکشن بنائیں گے، ان سے اپنی ریسرچ کنڈکٹ کریں گے، اور اس کے بعد ان سے ہمارا تعلق ختم، ہماری ریسرچ کا مقصد پورا ہو چکا ہوگا۔ جو لانگیٹیوڈنل اسٹڈی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے ڈیٹے کو اپنے ایک ٹائم فریم پر دو یا دو سے زیادہ دفعہ جو ہے نا اس اسٹڈی کے پرپز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم دو سے زیادہ دفعہ ہم ڈیٹا اپنا جو ہے نا وہ کلیکٹ کرتے ہیں۔ لوگ وہی ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی کہ فلاں بیہیویئر کا کیا اثر ہے، اور اس کے بعد یہ اسٹریٹجیز لگا دی جائیں یا ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے گزارا جائے، اور اس کے بعد ان کا کیا اثر ہے۔ تو وہ جو پہلے پوائنٹ پہ اسٹڈی کی اس کو الگ سے سیو کرنا ہوتا ہے ان کے ریزلٹس کو، اور اس کے بعد جو سیکنڈ ٹائم پہ اسٹڈی کی جاتی ہے ان کو الگ سے سیو کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح دو طرفہ جو ایک لانگ پیریڈ ہو جاتا ہے، جو کہ کوئی 6 مہینے سال کا گیپ بھی آ جاتا ہے اس میں، اور ٹائم ڈیوریشن بھی اتنا ہو جاتا ہے سال کے قریب، یا سمجھے 6 ماہ سے اوپر، تو یہ ہمارا کراس سیکشنل اسٹڈیز کہلاتی ہیں، جو کہ یہ ہماری لانگیٹیوڈنل اسٹڈیز کہلاتی ہیں، جو کہ ہمارے ایک لمبے ٹائم فریم پر جو ہے نا وہ محیط ہوتی ہے۔ تو دو طرح کی اسٹڈیز ہیں، ہم کون سی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں یہ اگین ہماری ٹائم کی سیٹنگ جو ہے نا وہ ہم کو بتاتی ہے، ٹائم ہوریزون، کہ ہم کراس سیکشنل کرنا چاہ رہے ہیں یا لانگیٹیوڈنل اسٹڈی جو ہے نا اس کو کنڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہمارے ایک لاسٹ جو ہے وہ مکس میتھڈ اپروچ ہے، کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو دونوں کی، تو جس میں ہم اپنی کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو چیزوں کو جو ہے نا وہ چیک آؤٹ کرتے ہیں، اور اپنی ریسرچ ڈیزائن کا جو ہے نا وہ حصہ بناتے ہیں کہ ہماری ریسرچ جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے ان نیچر ڈیٹا وائز۔ تو یہاں تک ٹوٹل ہمارا آج کا جو ہے نا وہ لیکچر ہے، اسی کو ہم شامل رکھیں گے۔ باقی چیزیں نو ڈاؤٹ اہم ہیں، لیکن ان کو ہم اپنی اسٹڈی کا آج کے لیکچر کا حصہ نہیں بنائیں گے، ان کو آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ویسے دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ جو ہے نا وہ دوبارہ ملاقات کریں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔